قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے باز جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات تب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شودیم روز را فردا کنم، کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کرتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتہ رشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل MU ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا عنوان ہے جوانی کے گناہوں سے کیسے توبہ کریں۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، رلا دینے والا بیان ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دینے والا بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے
جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا. کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے. آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں. گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ. اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا. مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے. دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں. فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے. حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز. ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے، ذرا سا سانس رک جائے وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی میں. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بگل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا. یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا. کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سزا جانور بھی بھگتتے ہیں. روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے۔ شرک سے ہم باز نہیں آتے، بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے۔ ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، پہننے کی سنت ہو، سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا، انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا۔ سچ بالکل ایسا ہی۔ قرآن کریم جا بجا دوہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے برباد کر دے گا، جو تجھے تندرستی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے، نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے۔ ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم، ڈر اپنے پروردگار سے، ہر میدان میں ڈر، ہر موقع پہ ڈر، ہر معاملے میں ڈر کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے، اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، لوگوں تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور جنوں اور انسانوں، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے، میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان۔ کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، لیکن سنوارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں بوچھال مچا دے گا، زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اس فنا ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال، اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں۔ جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا،
तमाशों में गया। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے. الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے. الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا. بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں. گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے. عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے. ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی. اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے. لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے. اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں کی خون سے کھیلتے ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش. اور مالی دن نگارو ہنارا بہانا ساخت. لوگوں کے دلوں کے لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے. کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا. فرمایا وقت آ رہا ہے اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی. تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے. مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے. صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا. مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں. اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے. فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثم لا یکونوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دی. 1000 مرتبہ ایک دن میں، رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ ہائے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی ہے. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی،
حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دن لگائے پھرتی ہے، فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے، مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے، اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا، کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگو اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، برا کام بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے، ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی۔ فرمایا وہ قیامت
وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں۔ اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی۔ ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے۔ 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبی کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں۔ اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا۔ رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔
پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہ کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو۔ لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے ہو۔ جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام۔ جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی ہو۔ جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بھتیجا کوئی نہیں، وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو۔ مولویوں کے تو بڑے جلدی خلافت، او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا۔ جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا۔ نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہی ہے، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی۔ تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم، بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے؟ ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی، تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ۔ پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹتے پھرا کرتے ہیں۔
मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर। सबका हिसाब और किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किए कि जो चाहे कर गुजरे। डरता ही नहीं कोई भी, जहां लगा हुआ वक्त लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई। खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बह किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया। कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो। किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो, और किसी को तो अपना बड़ा बना। किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा? सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं। दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाइयो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काइयो खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले, बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम ना लेना? कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगाड़ मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی گندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا۔
یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
مقاما ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی. جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا. وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے. اور خدا تو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو. رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. بے شک بے شک. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے. تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی. کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید یا ہم سے دور ہے، فننادی ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں. ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا. پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں. بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں. عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کام. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے. او کمینے اب تو بعد آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے. تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی. مگر یہ باز نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کی امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے. تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے.
کب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں، رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں،
صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. یہ ہے وہ عشق کا مقام. اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے. دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے. کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا. اب بلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں, تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں, مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے, کھبی طرف تھوکے, آگے نہ تھوکے, ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. دائیں طرف نہ تھوکے, ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے, اس کا اکرام ہے. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا, پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا, استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہے, پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو. یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا, ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو, تھوکنے میں اتباع کی ہو, پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو, اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو, ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی صحابی ہے, بعد میں مسلمان بنے. حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر, یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود, جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف, منت کی غرض سے, بات کرنے کی غرض سے, خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا, مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا, بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا, تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو. مکے والوں کا تماشا ہے, ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے, پتھریلی زمین ہے, دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کہ بھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی.
کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا؟ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمت تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے، پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ ماننا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہیں، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے۔ پھر میں مجھے فریدی کے پاس بھیجتے ہو۔
ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے. مکے کی طرف جا رہا ہے, چچا گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے, اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے, اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے. اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو, اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے. اتنا بتا دیں, اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں. کیا عشق ہے, کیا ذوق ہے, کیا محبت ہے, اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا, روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان, جس میں فرق نہ آئے, جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو, جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون نہیں کہلا سکتا, اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان, اور سچا ہے کلمہ, سچا ہے نبی کا قرآن, اور سچا ہے نبی کا فرمان, اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے. وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے, دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے, اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے. ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے, یہودی رہنما نے. انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں. یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں, لگ گیا چندہ مانگنے تم سے. پہلے تمہیں کلمے پڑھائے, توحید منوائی, اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم, اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں, زکات دو زکات دو. اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ. ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے, خزانوں کا مالک ہے, ادھر کہتا ہے اللہ زکات مانگتا ہے, اللہ بھوکا ہے کوئی, اللہ نو کی لوڑ پائے گی زکات دی, وہ کوئی بھوکا مرد ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے, سانو کی ہے, ساڈا کی جاندا, اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق, سچا دیوانہ, سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا, آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے, یہودی مولوی کے, یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا, وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا. فرمایا بدتمیز, اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے. یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں, اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں. وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے, حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے, مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق, وہ بھی جانتے تھے. اب جا کے میٹنگ کی, مشورہ کیا, کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو, بدلہ دلوائیں گے. نبی کے یہاں, یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے, یہ بھی جانتے تھے. اور چل کر کے وہاں درخواست دو, عذر کرو, اپیل کرو,
اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی، اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔ آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے، اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اس نے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام خواہ مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں، او کالی کملی والے ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔
اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں. یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی. جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا. حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے، مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی. آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی. تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں. میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے. آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے. اور یہ ابو بکر کمال ہے. خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، بر دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں. اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے. بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے. اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ. ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں. مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے. صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلے وہاں سے، مکے سے، یہاں سے.
اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے، فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو۔ پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضیٰ، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے۔ میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے، خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے۔ بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو۔ سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے، ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ہے سمجھو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آگے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہیں میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو۔ جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا،
धमाका हुआ ना, सारी फौज आके दे पत्थर, अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमरी बिन हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेलियाज़ात है उसकी। इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो मक्का छोड़ दो। इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भर के इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह, ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और काली कमली वाले, हाथ तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सारों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं, इस हुजरे से निकलकर कहां जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा
कोई खच्चर नजर से आता नहीं। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका, जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा, जल्दी करो जी, जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए, किधर गए हैं। उन्होंने कहा आका बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है, सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने फौरन आया, अबू जहल आके देखता क्या है, वो पिछली बात सोचो, अबू जहल आया ना, सरदार आए, आके देखा तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे की मालिश करने, पालिश करने। वो कहता तूने मेरी आंख मिट्टी फेंकी, उन्होंने कहा तूने पहले फेंकी है, उन्होंने कहा इधर वाले ने फेंकी है, उधर वाले ने फेंकी, लगे हुए आपस में। अबू जहल आके कर दिया ना काम खराब, लग गए आपस में। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी दोनों आंखों मिट्टी फेंकी इसने, दूसरा कहने लगा इसने ऐसी मिट्टी फेंकी मुझे अब तक नजर नहीं आता। जानता तो था अबू जहल कि इनमें से किसी ने नहीं फेंकी है, किसी और ने फेंकी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूं, चुपका सा उजरे में गया, वाली मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर के बिस्तर पे सोए हुए देखा। कुर्बानी ये भी कम नहीं, खतरनाक रात में जिसके कत्ल का मंसूबा हो वहां सोना कोई आसान है। हम उन लोगों में से नहीं जो अहले बैत की शान को घटाएंगे। सहाबा किराम का मकाम ऊंचा, अहले बैत अज़्ज़ाम का मकाम ऊंचा। जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले, फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फाहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के की चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए, सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू जर ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वहीं मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है, आके सैयदा अस्मा निकली हैं बाहर। उन्होंने कहा काकी बेटी जी किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है। दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला, अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियों, नमाजियों और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है जी, एवं लोग राह ला देंगे है। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मंसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होके कहते हो मक्के वालों
जाओ तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलब कहने लगा काकी सीधी सीधी तरह बताओ वरना परख से उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ वाला काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई, अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पड़ाक से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले चौधरी बोल बताएंगे कि नहीं। कहने लगी कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है दर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गांव में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त खार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? ना का कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह अबू बकर का घर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू इन सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं। और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा,
اس کی لیریں بنائی، ان سوراخوں میں ڈالی، سارے سوراخ بند کر دیے، پگڑی اتاری اپنی، اس کے ٹکڑے بنائے، سارے سوراخوں میں ڈال دی، آخری سوراخ کے لیے کچھ نہ بچا۔ مقام عشق یہ ہے، اپنا پیر لگا دیا اور یہ جھولی پھیلا دی، میرے آقا آ جاؤ آرام فرماؤ۔ گویا رحل بچھ گئی، قرآن آ گیا، اور 3 دن گزر گئے، ابو بکر اکیلا دیدار کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا رخ انور ہے اور نظر ہے صدیق اکبر کی، وہاں اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا کہ مٹھیا راتا غار دیا، مٹھیا راتا غار دیا، سائی نال جو گزریا کلیاں نے، صدیق دے سارے یارا تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے، کیا ہجرت والی رات بھلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی، صدیق اکبر دے موڈاں تے محبوب خدا دیا تلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے۔ اندازہ لگا صدیق سواری ہے، کالی کملی والا شاہ سوار ہے، نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے، اور منٹ 2 منٹ نہیں، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، 4 میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھا ہے، رستہ کوئی نہیں۔ تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا، 1-2 ہی گیا ہوگا گاڑے سور تک، ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی دعا مانگ کے آ جاتے ہیں۔ کام چل سکتا ہے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے، اور سب سے بڑا عشق چاہیے۔ 4 میل کی بلندی، رستہ کوئی نہیں، چڑھائی ہے۔ ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے، اور کندھوں پہ سوار ہیں، یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہو اسے کچھ نہ کہنا۔ غار میں لیے بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے، کافر تلاش کرتے 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 غار کے منہ پہ جا پہنچے، غار کے دروازے پہ جا پہنچے۔ صدیق اکبر کا حال یہ بنا کاٹا، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آزمائش یار دے پیار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دے پیار دیے، عاشق نے ضربان ناگ دیا، کئی بار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا ہے صاحب، ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا، میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے۔ آج کسی کا بچہ روے گا، ماں کی گود میں روے گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑیں گے، ماسی کی گود میں روے گا بچہ، ماسی کی کرتے پہ آنسو پڑیں گے۔ واہ ابو بکر، کیا کہنا تیرے آنسوؤں کا، جب تو رویا آنسو تیرے نکلے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑے۔
हुजूर की आंख खुली, मातम की अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है? अर्ज किया मेरे आका पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डंक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया? अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, का अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा पर महबूब की नींद में फर्क ना है। मेरे इश्क ने मुझे, मैंने हरकत नहीं ली मेरे महबूब की नींद ना खराब हो जाए। इतना ऊंचा मकाम है अबू बकर का। रुखे मुस्तफा पे आंसू पड़े, हुजूर के चेहरे पे सिद्दीक के आंसू पड़े। और आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, क्यों रोया? इसी को कमतर मरूम कहता, जान नाग दी जहर पचा बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तेला बैठा, जान नाग दी जहर पचा बैठा, अखिया रुख सार तिला बैठा, हाँ जो रुख महबूब ते किरिया ने, जिवें टुटियां गुल दिया कलियां ने, मिठिया राता गार दिया साई नाल जो गुजरियां कलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू रब वखरियां रहमतां गलियां ने। कमाल हो गया। एक और बड़ा मजेदार थोड़ा सा मूड है, अर्ज कर दूं। जब वो काफिर गार के दरवाजे पे खड़े थे ना, सिद्दीक अकबर सबके रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर झुक के देखते तो हमें देख लेते, अगर जरा झुक के देखते तो हमें देख लेते, और मैं पानी पानी हो गया कि आ गए काफिर, मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचे। इसी को कहता कमतर जा काफिर पहुंचे गारोते, जाओ काफिर पहुंचे गारोते, आई मुझे फिराक यारोते। सिद्दीक को गम लगा अब क्या बनेगी, सिद्दीक दे हुज़्न मलाल किते, रब आप तसल्लियां भेजिया ने। कुरान आ गया, अबू बकर घबराना, इन्नल्लाह माना, तू ये ना समझ के मैं अकेला हूं, तुम दोनों के साथ तीसरा मैं खुदा हूं। बड़ा ऊंचा मकाम है सिद्दीक अकबर का, बड़ा ऊंचा मकाम है। अगली बात छोटी सी है, वो भी अर्ज कर दूं लगे हाथों साथ साथ। एक बात नबी ने फरमा दी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर ये गार का मामला है, गार का किस्सा है, कयाम 3 दिन का है, ये गार का किस्सा है, गार का मामला है, और हमने ठहरना 3 दिन है, कयाम हमारा 3 दिन का है। सिद्दीक आराम मेरा, पहरेदारी तेरी, आएगा मामला मज़ार का, अबू बकर मैं वादा करता हूं आराम तू करेगा, पहरेदारी क़यामत तक मैं काली कमली वाले की। यहां दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, और जब मज़ार में हम चले जाएंगे दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मैं करूंगा। अरसा लंबा होगा इसलिए पहरेदारी। और एक और जुमला समझते जाओ, फरमाया अबू बकर गार में झोली तेरी सर मेरा, आएगा मज़ार झोली रहमत वाली मेरी सर तेरा। जो पहले तेरा दीदार करेगा वो मेरा दीदार कर सकेगा। इसलिए बड़ी ऊंची शान है। खुदावंद करीम ने इसलिए ऐलान कर दिया, लक़द समी अल्लाह कौल अल्लज़ी
الذین قالوا ان اللہ فقیر، میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں، صدیق کا گواہ میں، صدیق کائنات کا گواہ میں، یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چندہ نہیں بٹورنا، خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا۔ سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے، ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار، نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں، نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں۔